أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. آمنت بالله صدق الله العظيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اب سٹیج پر جماعت نام کی طالبہ مناہر اویس کی دعوت دینا چاہتی ہوں. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ. اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں. اب میں پروگرام انٹرو کے لیے مس فہمیدہ کو سٹیج پہ دعوت دینا چاہتی ہوں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بر صغیر کے مسلمان سیاسی طور پر کمزور ہو چکے تھے تو ایسے میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو نہ صرف یکجا کرنے کے لیے کردار ادا کیا بلکہ ان میں سیاسی شعور اجاگر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کی. انہوں نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کے حصول کی جانب مائل کیا اور دونوں اقوام کے درمیان پیدا ہونے والے خلا کو بھی پر کرنے کی کوششیں کیں. مسلمانوں میں سیاسی شعور اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. تاہم قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی بلکہ ایک علیحدہ مملکت کے حصول کے لیے بھی خصوصی کردار ادا کیا. اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی پرنسپل آف یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن 107A پروفیسر سعیدہ ہما عباس صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. I warmly welcome to Chairman UGI Abdul Manan Sahab, Rector UGI Amjad Ali Khan Sahab, Director Sahab Wasim Anwar Sahab, GM Abdullah Sahab اور ریاض الحق میڈیا مینیجر. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. 3 June 1947. What is 3 June 1947? In my point of view, 3 June 1947 is based on the two-nation theory. What was the two-nation theory? We are going towards the history, background. What was the two-nation theory? Two-nation theory was, we want a separate country where Muslim can live the life according to the Islamic teachings. Cripps mission, Cabinet mission, both of missions have been failed because when the points has been put in front of the Congress and Muslim League, they denied because Congress didn't want to spare the country Pakistan. اس وقت یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے کہ اب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ جو ہے اب سب کانٹیننٹ کو پوری طرح لے کے چل سکے. اب اس جگہ پہ یہ مقام آ گیا تھا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اس کو
کانگریس اور مسلم لیگ کے ہینڈ اوور کر دیں. اور کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ وہ اس طرح ہونا تھا کہ ان کا پارٹیشن کر لیا جائے. تب قائد اعظم کی لیڈرشپ کے اندر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں نے ورکنگ کو شروع کی. ورکنگ مینٹ مسلمانوں نے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. برٹش نے تقریباً 89 ایئرس سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی ہے. 89 ایئرس. اور اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ اب جو ہے ان کو ان کا ملک دیا جائے اور اس کے بعد یہ زیادہ نہ زندگی گزار سکیں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن لاسٹ گورنر جنرل آف سب کانٹیننٹ ہیں. انہوں نے اپریل میں جو ہے اس کے پوائنٹس کو کلیکٹ کرنا شروع کیا اور جب یہ سارے جمع کر لیے تو اس کے بعد یہ مئی میں گئے ہیں برٹن. وہاں سے انہوں نے یہ اپروو کروایا اور یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ یہ جو پلان ہوگا یہ آن دا ٹیبل چاک آؤٹ ہوگا. کانگریس اور مسلم لیگ کے سامنے چاک آؤٹ ہوگا تاکہ کوئی بھی اس کو ڈینائی نہ کرے. خیر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو جب 2 جون کو پیش کیا تو کانگریس نے اور مسلم لیگ دونوں نے اس کو وارملی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اور 3 جون کو ریڈیو براڈ کاسٹ کے ذریعے اس کو اناؤنس کر دیا گیا کہ پاکستان بن کے رہے گا. اور اس میں جو 6 پوائنٹس رکھے گئے تھے اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے سب کنٹیننٹ کو ڈیوائڈ کرنے جا رہی ہے 2 کنٹریز میں, ہندوز اینڈ مسلمس. اور اس میں سیکنڈ پوائنٹ یہ رکھا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن جو فی الحال ان دونوں سیپریٹ ہوم لینڈ میں چلے گا وہ کون سا ہوگا؟ 1935 ایکٹ ہوگا. کانسٹیٹیوشن آف 1935 کا ہوگا. جب تک یہ اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا لیتے تو 1935 کے کانسٹیٹیوشن کو یہ لے کے رن کریں گے. ہر اسٹیٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنا ہیڈ اناؤنس کرے گی, اپنا گورنر جنرل اناؤنس کرے گی. مسلم جو اسٹیٹس ہیں جہاں پہ میجورٹی مسلمس کی ہے ان کو پاکستان میں شامل کر دیا جائے گا اور ان کو آتھورائزڈ بھی کیا جائے گا کہ کیا وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی سے وہ انڈیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں. اسی طرح پرنسلی اسٹیٹس تھیں. پرنسلی اسٹیٹس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ اگر وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان میں شامل ہو جائیں اور اگر انڈیا میں شامل ہونا تو اس میں کر دیں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جو اس جگہ پہ ہمیں نظر آیا کہ وہ پاکستان ایسا انسٹیبل کنٹری بنانا چاہتے تھے کہ وہ رن ہی نہ کر سکے, کہ وہ اتنا ویک بنے کہ ایون جو ہماری سولس تھے یا ہماری آرمی فورسز تھیں ان کو بھی یہ دے دیا گیا تھا حق کہ اگر آپ چاہتے ہیں انڈیا میں شامل ہونا تو انڈیا میں شامل ہو جائیں, اگر پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان میں شامل ہو جائیں. یعنی 3 جون پلان جو ہے وہ پاکستان کے بننے کی بیس ہے. اس کے بعد 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا اور 15 اگست کو انڈیا معرض وجود میں آیا. اور آج ہم 3 جون 1947 کی سیلیبریشن صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ پلان جو تھا اس نے پاکستان بنایا تھا جو کانگریس اور مسلم لیگ نے اڈاپٹ کیا تھا. اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے اور آپ لوگوں کو اس ملک کا معمار بننے کی توفیق دے. آمین. اب میں تعارف کروانا چاہوں گی اسٹیج پر بیٹھے اپنے معزز مہمانوں کا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج چیئرمین آف گروپ انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم صاحب موجود ہیں. سر, ہم آپ کی تشریف آوری کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں 3 جون کے منصوبے کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکالا. ہمارے ساتھ اسٹیج پر موجود ہیں ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر امجد علی خان, ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چودھری, جی ایم یونیک پبلیکیشنز محمد عبداللہ, پروفیسر یونیک ہائی اسکول 107A پروفیسر ہما عباس, ہیڈ پروموشنز اینڈ میڈیا کمیونیکیشنز پروفیسر ریاض الحق اور ہیڈ ایونٹس نوید طارق سر. آپ سب کی خوش آمدید. اب میں بغیر وقت ضائع کیے
دعوت دوں گی کہ آج کے سیمینار کے چیف گیسٹ چیئرمین یونیک آف گروپ انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبد المنان خرم تشریف لائیں. جناب پروفیسر وسیم انور چودھری، ڈائریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز، جناب محمد عبداللہ، محترم میڈم نوید صاحب، ریاض الحق صاحب اور عزیز بچوں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ پرنسپل صاحبہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کر سکوں. عزیز بچوں، وہ قومیں جو اپنا ماضی بھول جاتی ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوا کرتا. یاد رکھیے، یہ ماضی کو یاد رکھنا یہ ہمارے روشن مستقبل کی دلیل ہے. یہ اساتذہ کرام کا فرض ہے، تعلیمی اداروں کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو یہ سب چیزیں بتائیں، سمجھائیں. اور عزیز طلباء، یاد رکھیے، یہ امتحانات میں نمبر حاصل کرنے کے لیے اس بات کو نہیں سمجھنا. یہ اس لیے نہیں سمجھنا کہ امتحان میں سوال آ جائے گا کہ 3 جون کا منصوبہ کیا تھا. اس کے لیے تو آپ اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں، رٹے بھی لگا لیتے ہیں. آپ کو اصل بات سمجھنی ہے، یہ کیا ہوا تھا، یہ تحریک پاکستان کیا تھی. عزیز طالبات، یہ سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا تھا. یہاں کے مسلمانوں نے کوئی گریلا جنگ نہیں کی، کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے، انہوں نے کوئی بندوق نہیں چلائی. قائد اعظم کی قیادت کے اندر ایک سیاسی جد و جہد ہوئی، ایک بڑی لمبی جد و جہد ہوئی. کس طرح ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اپنے اس مطالبے کو منوایا. کوئی لاٹھی نہیں چلائی، کوئی پرتشدد احتجاج نہیں ہوا. برطانوی حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی، ان کو پاکستان دینا پڑا. یہ ایک جد و جہد کے نتیجے میں یہ ہمیں حاصل ہوا. اور جد و جہد اس سے پہلے بھی، قائد اعظم کی مسلم لیگ میں آمد سے پہلے بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، آزادی کی باتیں ہو رہی تھیں. کبھی ہندو اور مسلمان مل کر اپنے ملک کو آزاد کرنے کی کوششیں کر رہے تھے. کہیں کچھ سیاسی جد و جہد بھی تھی، کہیں کچھ انقلابی جد و جہد بھی تھی. لوگ ہتھیار بھی اٹھاتے تھے. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان سے یہ ودیشی قوم کو، یہ انگریزوں کو نکالنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہتھیار اٹھائیں. کچھ ایسی بھی تحریکیں چلتی رہی مختلف ادوار کے اندر. جمہوریت اکثریت کا نام ہے، یعنی جمہوریت کی بنیادی جو بنیاد ہے وہ اکثریتی فیصلہ ہے. سب سے پہلے قائد اعظم اور یہاں کے مسلمانوں نے اس بات کو منوایا کہ ہم اور ہندو، یعنی مسلمان اور ہندو، یہ 2 الگ الگ قومیں ہیں. کانگریس کا موقف تھا کہ یہ صدیوں سے اکٹھے رہتے چلے آئے ہیں. ہندوستان میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور بھی مذاہب کے لوگ آباد تھے. یہ صدیوں سے اکٹھے رہتے آ رہے تھے، کوئی تنازع نہیں ہوا تھا، اب بھی کوئی نہیں ہوگا. ہندوستان کو آزادی دے کے چلا جائے برطانیہ، یہی ان کا کانگریس کی خواہش تھی کہ یہ خطہ 2 لخت نہ ہو، یہ تقسیم نہ ہو. جبکہ قائد اعظم کا اور مسلم لیگ کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہیں. ہم اتنے سالوں سے وہی جو وہ دلیل دیا کرتے تھے اکٹھے رہنے کے لیے، قائد اعظم نے اسی دلیل کو علیحدگی کے لیے استعمال کیا. انہوں نے کہا قائد اعظم نے کہ یہ اس چیز پر غور کیجئے کہ ہم صدیوں سے اکٹھے رہتے چلے آ رہے ہیں، پھر بھی ہم ایک دوسروں میں شادیاں نہیں کرتے، ہمارے لباس ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ہمارے کھانے ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اور یہاں تک کہ ہمارے ہیرو، جس کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں اپنی تاریخ کے، وہ ان کے ولن ہیں، اور جو ان کے ولن ہیں ان کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. ہم کیسے ایک قوم بن سکتے ہیں؟ کانگریس اور ہندو یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ ہم صدیوں سے اکٹھے رہتے آئے ہیں. قائد اعظم نے اسی دلیل کو ان کے خلاف استعمال کیا اور کہا کہ یہ اس بات پر غور کیجئے کہ ہم ایک ہی محلوں میں رہتے ہیں، ایک ہی دیہات میں اور ایک ہی شہروں میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکے.
ہمارے نام بھی فرق ہیں، ہماری عادات بھی فرق ہیں، ہم جس گائے کا گوشت کھاتے ہیں وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہا کہ ہم دھوتی آگے باندھتے ہیں، وہ دھوتی پیچھے باندھتے ہیں، ہماری ہر چیز ان سے مختلف ہے، ہم اور ہندو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ اسی چیز کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے کہ ہم دو الگ الگ قومیں ہیں، ہم کبھی اکٹھے نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے۔ اور دوسری بنیاد یہ کہ یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور مغربی جمہوریت کے جو نظریہ ہے، جو ڈیموکریسی کی بنیاد ہے، وہ تو اکثریت کو حکمرانی کا حق ملتا ہے، تو یہاں تو ہمیشہ ہندو ہی حکومت کریں گے۔ اور پھر جب کانگریسی وزارتیں بنی اور اس چیز میں شدت آ گئی کہ کس طرح ان کو تھوڑا سا اقتدار، تاج برطانیہ نے برطانوی حکومت نے ان کو تھوڑا سا اقتدار دیا، تو کس طریقے سے انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو مسلمانوں پہ تھوپنے کے لیے اس طاقت کو استعمال کیا۔ گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی، ہر مسلمان بچے کو بھی ہندو جو ان کے ہوتے ہیں منتر شنتر، وہ اسکولوں کے اندر وہ پڑھنے پر مجبور کیا گیا۔ کس طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس مسلمان قوم سے ان کی جو چیزیں جو ان کو ہم سے مختلف کرتی ہیں ان کو ہم ختم کر دیں۔ تو یہ تجربہ بھی ہمارے سامنے تھا۔ جب وزیر اعظم ٹیلی انگلستان میں حکمران بنے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فروری 1947 میں کہ ان کو 1948 تک ان کو آزادی دے دی جائے، یعنی ہندوستان کو آزادی دے دی جائے۔ مطالبہ ہمارا چل رہا تھا مسلمانوں کا، آپ کا، میرا اور ہمارے بزرگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں الگ ملک دیا جائے جہاں ہم اپنی روایات کے مطابق، اپنی تعلیمات کے مطابق، اپنے لائف سٹائل کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، کیونکہ یہ مستقل ہندو اکثریت ہے۔ تو یہاں تو مسلمانوں کی کبھی بھی حکومت نہیں آ سکے گی، اور اس سے پہلے اگر اس علاقے میں امن اور سکون رہا اور ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے رہے صدیوں تک، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان حکمران تھے جن کے اندر رواداری تھی، جن کے اندر برداشت تھی، جو تمام مذاہب کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں، تمام عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے یہاں امن رہا، اس لیے یہاں سکون رہا۔ اور اگر یہ ہندو جو کہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے بہت ہی جسے کہتے ہیں تنگ نظر قوم ہے، یہ مسلمانوں کو ان کی رسم مذہبی رسومات ادا کرنے میں بھی رکاوٹ کا باعث بنتے تھے۔ اذان کے وقت، نماز کے وقت مساجد کے باہر ڈھول ڈھماکہ شروع کر دیا کرتے تھے، مساجد کے اندر وہ غلیظ، وہ جو نجس جانور ہے اس کی سر کاٹ کے مساجد میں پھینک دیا کرتے تھے۔ ان کو ذرا سی طاقت جب ملی کانگریسی وزارتوں میں، انہوں نے مسلمانوں پر کا جینا حرام کر دیا۔ جب یہ فروری میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہندوستان کو اب آزاد کر دیا جائے گا، اس سے پہلے تو خیال یہ تھا کانگریس کا بھی اور برطانیہ کا بھی کہ اس کو ہم آزاد چھوڑ کے چلے جائیں گے، جبکہ مسلمان یہ مطالبہ کرتے چلے جا رہے تھے کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ہمارا علیحدہ خطہ۔ یہ وہی جو خیال تھا جو قائد علامہ اقبال نے پیش کیا تھا کہ مسلمان اس خطے کے اندر جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں ان کو ملک بنانے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے، وہ مسلمانوں کے اوپر مشتمل ایک ملک بن جائے گا، ایک خطہ بن جائے گا۔ یہ خیال جو تھا یہ تو پہلے چل رہا تھا، پھر اس خیال کو چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام بھی دیا، پھر یہ جدوجہد تحریک پاکستان بن گئی، یہ ایک سیاسی جدوجہد تھی۔ تو یہ وہ منصوبہ جب 3 جون کو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ 1948 تک اس کو آزاد کیا جائے گا، یعنی اس خطے کو تقسیم کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس خطے کو ایسے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک مسلمانوں کو دے دیا جائے گا اور کچھ حصہ ہندوستان کا یہ ہندوؤں کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس منصوبے کو پلان تو یہ تھا کہ 1948 تک اس پر عمل درآمد ہوگا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہاں بنا کے بھیجا گیا کہ وہ اس کو ذرا سپیڈ اپ کریں اس کام کو،
اور ہم اس کو 1948 تک اس کو مکمل کر لیں، لیکن پاکستان نے 1947 میں بننا تھا. تو پاکستان کے قیام کے لیے جو فریم ورک طے کیا گیا، ہندو اور مسلمان، یہ مسلمانوں کی جو نمائندہ جماعت تھی مسلم لیگ، یہ بہت پہلے قائد اعظم نے یہ منوا لیا تھا ہندوستان کے اندر انگریزوں سے بھی اور ہندوؤں سے بھی کہ پاکستان مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، ایک ہی جماعت ہے. باقی چھوٹی چھوٹی دیگر جماعتیں بھی تھیں جو مسلمانوں پر مشتمل تھیں. لیکن قائد اعظم نے یہ ثابت کر دیا جب وہ الیکشن ہوئے اور اس میں بھاری اکثریت سے مسلمانوں کے جو جس خطے میں مسلمان رہا کرتے تھے ان خطوں میں مسلمان امیدوار جب کامیاب ہوئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان مسلم لیگ ہی یہاں کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، یہی دے آر دا ٹرو ریپرزینٹیٹیو آف مسلمس. تو یہ جب یہ ثابت کر دیا تو پھر یہ قائد اعظم کا یا مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان کا یہ عوام کا مسلمانوں کا مطالبہ بن گیا. تو اس منصوبے کے تحت یہ ہم نے قائد اعظم نے اور کانگریس نے اور انگریزوں نے مل کر یہ طے کیا کہ یہ تقسیم اگر ہوگی تو کس بنیاد پر ہوگی. تو صحیح معنوں میں پاکستان اسی 3 جون 1947 میں بنا جب یہ بات برطانیہ نے، حکمرانوں نے یہ بات طے کر لی کہ اب یہ ہندوستان تقسیم ہوگا. دراصل اسی دن پاکستان بن گیا تھا جب یہ معاملات طے ہوئے. اب وہ جو طے شدہ معاملات تھے جو آپس میں انہوں نے ایگریڈ اپون، یعنی کچھ شرائط کے اوپر انہوں نے کچھ باتیں طے کر لیں کہ ہم ایسے اس کو تقسیم کے عمل کو ہم ایسے کریں گے. مسلمان کے جو جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو، یہ تو ایک بنیادی اصول تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو پاکستان میں شامل کیا جائے گا. کچھ اس میں مسائل بھی تھے تو ان مسائل کو انہوں نے طے کر لیا کہ جو بنگال اور پنجاب ہے اس کے کچھ حصوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، کچھ اضلاع میں ہندوؤں کی اکثریت تھی. تو یہ اصولی طور پہ طے کر لیا کہ صوبے کا فیصلہ ان کو تقسیم کرنا پڑے گا، ان کو ایک پورے صوبے کی صورت میں پاکستان یا انڈیا کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے ان اضلاع کو جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے ان کو پاکستان میں شامل کر دیا جائے، اور جن اضلاع میں ہندوؤں کی اکثریت ہے ان کو ہندوؤں کے ساتھ. 600 کے قریب آزاد ریاستیں موجود تھیں. یاد رکھیے، سمجھیے یہ کیا تھی. جب برطانیہ ہندوستان میں آیا، جب اس نے قبضہ کر لیا تو مختلف خطوں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں، جیسے حیدرآباد، کشمیر، اس طرح کی 600 کے قریب ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی. انگریزوں نے ان کو نہیں چھیڑا، ان کو کہا کہ آپ اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت سے آپ چلتے رہیں، بس ہمیں ہماری تابعداری آپ قبول کر لیجئے. کچھ قوانین کا اطلاق انہوں نے کیا، آپ اپنی فوج نہیں رکھ سکتے. تو بہرحال وہ راجے مہاراجے، آپ نے اکثر یہ سنا بھی ہوگا کہ یہ فلاں پٹیالہ کا راج گھرانہ ہے، یہ فلاں ہے. یہ جو راج گھرانے ہوتے تھے یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. ان میں بڑی بڑی جو تھیں چھوٹی ریاستوں میں حیدرآباد، دکن، کشمیر، اس طرح کی ریاستیں موجود تھیں جن کا اپنا انتظام تھا، جن کے اندر وہ خود بادشاہ یا راجہ ہوا کرتے تھے. ان کی اپنی کرنسی ہوا کرتی تھی، ان کا اپنا ٹیکس وصولی کا نظام تھا. تو وہ جو ریاستیں تھیں وہ 600 کے قریب تھیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ریاستیں جو ہیں یہ خود فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے. تو یہ ایک باتیں، یعنی یہ ایسی جزیات کو طے کیا گیا جو کہ پاکستان بننے کی ایک عملی شکل تھا. عزیز بچوں، یہ بات امتحان میں لکھنے کے لیے نہیں سمجھنی. یاد رکھیں، آپ کو اپنا ماضی یاد ہوگا تو آپ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. آپ میں سے ہر فرد، ہر ایک کو یہ سمجھنا ہے. آپ ایک فلم دیکھتے ہیں، ساری عمر اس کی کہانی، سٹوری آپ کے ذہن میں یاد رہتی ہے. یہ سٹوری ہے، یہ کہانی ہے کہ جدوجہد کی کہانی، یہ عظمت کی کہانی ہے، یہ صلاحیت کی کہانی ہے، یہ مسلمانوں کے یکجا ہونے کی کہانی ہے. قائد اعظم اس کے ہیرو ہیں، ان کے ساتھی اس کے ہیرو. اس کہانی کو ایسے ہی یاد کیجئے. تاریخ کی بہت بڑا انقلاب تھا کہ ایک فرد نے ایک قطرہ خون بہائے بغیر
ایک آزاد ملک حاصل کیا. یہ اس ملک کے حصول کی جدوجہد کے اندر یہ ایک اہم دن ہے. ہم سب نے اس کو سمجھنا ہے، امتحانات کے لیے نہیں سمجھنا، ہمیں اپنے لیے سمجھنا ہے. یاد رکھیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ.